نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بات چل رہی ہے، ٹرانسجینڈر والا جو قانون بل پاس ہوا ہے، اس کے حوالے سے اب یہ ٹرانسجینڈر والا بل اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے، یہ بل پاس ہوا ہے کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ قانون ملک پاکستان کے اندر کہتے ہیں اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس ہو گیا ہے۔ اب اس قانون کے اوپر اب دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض تو وہ لوگ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، یقیناً وہ نون لیگ کی مخالفت کے اندر اب اس بات کو اچھال رہے ہیں کہ جی یہ دیکھو ان نون لیگ والوں نے جو ہے یہ کر دیا، انہوں نے یہ قانون پاس کر دیا۔ اسی طرح کوئی عمران خان کی بات ایسی کر دیتا ہے لا علمی نہ سمجھی کی وجہ سے یا ویسے جان بوجھ کے، واللہ عالم۔ اب اس بات کو لے کے جو ہے نون لیگ والے اس بات کو اٹھاتے ہیں، دوسرے خاموش ہوتے ہیں۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ اب یہ قانون اگر یہ پاس ہو گیا ہے، واللہ عالم، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہے، دل تو نہیں مانتا کہ یہ قانون پاس ہو گیا ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ملک پاکستان ہے۔ ملک پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، اسلامی ملک ہے۔ اسلامی ملک کے اندر یہ بات کیسے گوارا کی جا سکتی ہے؟ لیکن بات چل رہی ہے، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے اپنے لیڈروں کے تحفظ شروع کر دیے ہیں، دین جائے باڑ کے اندر، اسلام جائے باڑ کے اندر، کہ یعنی اگر میرا لیڈر یہ بات کر دیتا ہے تو میں اس کے دفاع کے اندر لگ جاتا ہوں۔ جو ہے اگر دوسرا مخالف کو لیڈر اس طرح کی شریعت کے مخالف، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، اس بات کو اچھالتے ہیں۔ اگر اپنا لیڈر یہ سیاسی کوئی بات کر دیتا ہے تو اس بات کے اوپر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، دوسرے جو ہے طبقے والے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، اس لیے کہ یہ جو لیڈر سیاسی ہیں، ان کا تو دین مذہب ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ تو جو ہے جہاز کا جس طرف کی ہوا چلتی ہے اسی طرف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا تیرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور علیہ السلام کا، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل یہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی سیاسی لیڈر بھی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل قرآن کہتا ہے تمہارے لیے آئیڈیل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا لقد کان لکم، فرمایا لقد کا لفظ کانا ماضی کے صیغے پہ آ جائے تو معنی قسم والا بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کا طریقہ تمہارے لیے جو ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کے پیچھے بھی جس کی اقتداء جو ہے کرو گے تو فرمایا جو ہے جنت پا جاؤ گے۔ ہمارے لیے آئیڈیل نبی کی ذات ہے، نبی کے صحابہ ہے، نبی کی آل ہے، وہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ ان کے زندگی کے اندر اگر پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں، پیغمبر کی ذات یا اسلام شریعت کے بارے میں تھوڑی سی بھی بات ہوتی تھی، وہ لوگ اپنا تن من دن لٹا دیتے تھے۔ وہ بات خلاف کرنے والا سگا باپ کیوں نہ ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں پڑھا نہیں آپ نے کہ بوڑھا باپ ہے، قحافہ بوڑھا باپ ہے، اس نے اتنا جملہ کہا تھا۔ یہ ابوبکر جو ہے جو کچھ ملتا ہے اٹھا کے جا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ پتہ نہیں جو ہے اس کی عقل جو ہے اس طرح کی بات کی جو ہے یہ سوچتا نہیں ہے، سارا کچھ مال اٹھا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ جملہ سنا تو باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا تھا۔ باپ اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کے آیا تو آگے سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تلوار ہوتی تو میں گردن اتار دیتا، میرے سامنے آپ کی گستاخی۔ عبداللہ ابن ابی منافق ہے، بیٹا پکا صحابی ہے، باپ منافق، بیٹا صحابی، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ۔ باپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ذلیل لفظ بولا میرے نبی علیہ السلام کے لیے، کہا کہ جو ہے وہ ہم مدینے سے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، اس طرح کا لفظ بولا۔ بیٹے کو پتہ چلا، مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ باپ آیا تو کھڑے ہو کے تلوار لے کے فرمایا کہ یہاں سے کیا کھڑا ہو کے کہ میں ذلیل، تیرا نبی عزت والا، محمد عزت والا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، تیرا باپ ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں سے کہہ کے جانا پڑے گا۔ اس نے کہا پھر اونچی آواز سے کہا، اور اونچی آواز سے 3 مرتبہ کہا،
پھر باپ کے لیے راستہ چھوڑا، باپ نے کہا میں ذلیل تیرا نبی عزت والا، تو بتا دیا تھا ان لوگوں نے کہ ہمارے لیے سب کچھ نبی کی ذات ہے، باپ ہے تو بعد میں، بھائی ہے بعد میں، ماں ہے بعد میں، رشتہ دار عزیز و اقارب وہ بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کا دین ہے، حضور کی شریعت ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے اچھے بھلے سمجھدار لوگ اپنے ان لیڈروں کی حفاظت دفاع کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اسلام کے خلاف کس طرح جو ہے کتنے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ نون لیگ والے کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے کیا کچھ کر رہے ہیں، پیپل پارٹی والے کیا کر رہے ہیں، یہ سارے ایک ہی گڑھے کی مچھلیاں ہیں، سارے اسی طرح ہیں، اپنے جو ہے اپنی سیاست کے لیے یہ دین کو استعمال کرتے ہیں، یہ اپنے وجود کے اوپر دین نافذ نہیں کر سکے آج تک، کیا وہ ملک کے اندر دین نافذ کریں گے؟ تو لہٰذا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ان کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ جو بات غلط کرتا ہے اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اس کی ڈٹ کر مخالفت کیا کرو، کہا کرو ٹھیک ہے ہم نے ووٹ اس کو دیا تھا، پارٹی اس کی پارٹی کے اندر ہے، لیکن پارٹی بعد میں ہے، لیڈر ہمارا یہ بعد میں ہے، ہم اس کو ووٹ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہمارے نبی ہے، نبی دنیا کے اندر بھی ہمارے کام آئیں گے، آخرت کے اندر بھی نبی نے کام آنا ہے، ان لوگوں نے تو آخرت کے اندر ہمارے کام نہیں آنا۔ تو لہٰذا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنے اپنے پارٹی ان جماعتوں کی جو ہے دفاع کے اندر نہ لگا کرو، اپنے دین کے دفاع میں لگا کرو۔ تمہارے جو ہے پی ٹی آئی والے اگر کوئی عمران خان بات غلط کرتا ہے تو ڈٹ کے مخالفت کیا کرو کہ اس نے یہ بات غلط کی ہے، اس بات کے ساتھ ہم متفق نہیں ہے، اگر تم نے خاموش رہے تو یاد رکھو تم بھی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ ہم نون لیگ والے ان کے لیڈر غلط بات کرتے ہیں تو ڈٹ کے مخالفت کیا کرو، اس بات کے اندر ہم نہیں اس کے ساتھ، اس نے غلط کیا ہے، جرم کیا ہے، تو لہٰذا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ڈٹ کے کھل کے کیا کرو۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ باتیں جو ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہیں۔ آج جو ہے نون لیگ والے خاموش ہیں، پیپل پر جو ہے پی ٹی آئی والے اٹھ رہے ہیں، جو ہے کل عمران خان جو ہے کچھ دن پہلے اس نے کہا 1,40,000 نبی آئے ہیں، یہ مرزے کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا روحانی خزائن کے اندر، مرزئی یہ کہتے ہیں 1,40,000 نبی ہے، مسلمان نہیں کہتے، ہمارے لیے تو 1,24,000 کم و پیش نبی ہے، تو 1,40,000 کا لفظ کہاں سے آیا؟ وہاں پہ نون لیگ والے بولے تھے، پی ٹی آئی والے خاموش تھے۔ پھر جو ہے کس طرح کی جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، خدا را ان چیزوں سے بچو۔ اب کس طرف جا رہے ہو تم لوگ؟ اگر یہ قانون ہمارے ملک کے اندر بن گیا ہے تو سب کے لیے رونے کا مقام ہے، ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یاد رکھو اگر یہ کام شروع ہو گیا پھر یاد رکھو اس وقت کا انتظار کرو کہ جس وقت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی اسی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ کیا اثر ہوا تھا؟ وہ تم سے طاقت میں بھی زیادہ تھے، عمر کے اندر بھی بڑے تھے، جو ہے قد کابر والے لوگ تھے، لیکن جب یہ کام شروع ہوا تھا ان کے اندر تو کس طرح اللہ کی ذات نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا اس قوم کو۔ تو جب عذاب آئے گا اکیلی نون لیگ پہ نہیں آئے گا، پی ٹی آئی والے بھی سارے وہ سارے کے سارے رگڑے جائیں گے۔ تو لہٰذا ان باتوں کے اندر جو ہے کوئی بات غلط کرتا ہے اس کی کھل کے مخالفت کیا کرو تاکہ کل قیامت کے دن ان کی وجہ سے ہم نہ پھنسے ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح معنوں کے اندر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔